رات 3 سے 5 بجے آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ بار بار پیشاب آنے کی حقیقت، جسمانی راز اور روحانی پیغامات۔ اگر آپ کو بھی رات کے 3 بجے سے 5 بجے کے درمیان آنکھ کھل جاتی ہے، اگر اس وقت آپ کو پیشاب کی حاجت محسوس ہوتی ہے، یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں، کچھ لوگ اسے بیماری سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف جسمانی مسئلہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی روحانی حکمت بھی ہے؟ آج کی یہ ویڈیو مکمل دیکھیں، کیونکہ آخر میں آپ کو ایک ایسی بات سمجھ آئے گی جو شاید آپ کی راتوں کو بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسلام صرف عبادات کا نام نہیں، اسلام زندگی کا نام ہے۔ ایک سفر کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیت گئیں۔ کچھ عرصہ بعد دوبارہ مقابلہ ہوا تو اس بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ سوچئے، نبی، شوہر، رہنما اور پھر بھی اتنی محبت، اتنی خوش مزاجی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ازدواجی زندگی میں ہنسی، محبت اور دل جوئی بھی عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم و فہم کی بے حد قدر فرمایا کرتے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام مشکل مسائل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رجوع کرتے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ یہ واقعہ واضح کرتا ہے کہ اسلام عورت کو علم، عزت اور رہنمائی کا مقام دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بڑا شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ڈانٹا نہ شرمندہ کیا، بلکہ شفقت سے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر بیٹھ کر بھی نہ ہو سکے تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو، یہی اسلام ہے، سختی نہیں، رحمت۔ ایک اور شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بار بار پیشاب آتا ہے، میں پاکی اور نماز کا کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز کے وقت وضو کر لیا کرو اور اسی وضو سے نماز ادا کرو، چاہے دوران نماز کچھ ہو جائے۔ یہ بتاتا ہے کہ اسلام بیماری کو گناہ نہیں بناتا، معذوری کو محرومی نہیں بناتا۔ مگر مکہ میں مخالفت بڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے، مگر وہاں کیا ہوا؟ انکار، تضحیک، پتھر آپ لہو لہان ہو گئے۔ فرشتہ آیا اور عرض کیا، اگر آپ چاہیں تو میں دونوں پہاڑ ملا دوں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، شاید ان کی نسلوں میں اللہ کو ماننے والے پیدا ہو جائیں۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بدلے کے نہیں، ہدایت کے نبی۔ طبی وجہ یہ ہے، رات کے آخری حصے میں گردے زیادہ فیل ہو جاتے ہیں، دن بھر کا فاضل مادہ خارج ہونے لگتا ہے، نیند ہلکی ہو جاتی ہے، مثانہ بھرنے کا احساس بڑھ جاتا ہے، خاموشی میں اعصاب زیادہ حساس ہو جاتے ہیں۔ سب اللہ کے بنائے ہوئے جسمانی نظام کا حصہ ہے۔ روحانی حکمت یہ وہی وقت ہے جسے تہجد کا وقت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ناپاکی میں نہیں چھوڑتا بلکہ جگہ دیتا ہے۔ یہ بیدار ایک دعوت ہو سکتی ہے، وضو، دعا، سجدہ۔ اے اللہ، رات کے جس لمحے ہماری آنکھ کھلے، ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ یہ تیری طرف سے بلانا ہے۔ یا اللہ، ہمیں 5 وقت کی نماز کی توفیق دے، ہماری عبادت میں خشوع عطا فرما اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔